میں سے ہے، یاد رکھیے۔ کسی نے سوال کیا ہے، اللہ نے اس کے نافرمان بندوں کو اتنا کیوں نوازا ہے؟ تو نافرمان بندوں سے میں سمجھ رہا وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے، یا وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، دونوں مراد سے کیوں اتنا نوازا ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے جو ہے جنت بنایا ہے، یا مومن کے لیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کو رک کر رہنا پڑتا ہے، جبکہ کافر کے لیے اس کی جنت ہے۔ مطلب جو اس کو نعمتیں ملنا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس پر جو ہے بلیف نہیں کرتا، دنیا میں جو کچھ نعمتیں وہ پا رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے اگر گناہ گار اور نافرمان بندوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل اور چھوٹ دے رہا ہے تاکہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ اگر لوٹ کے نہیں آتے تو دنیا میں فائدہ اٹھا لے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ اپنے آپ سے پریشان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا اور ہم دیکھو کتنے پیچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کاش کی ہم کو دیتا فلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا ہے، کچھ لوگوں کو روک دیتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے یہ ان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ایک مومن اگر غربت میں ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔ ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے، ایک تابعی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ یہودی تھا، بہت ہی غربت والی حالت میں تھا، اور وہ آیا اور کہا کہ تمہارے نبی کی حدیث تو جھوٹی ہوئی۔ کہا کیسے جھوٹی ہوئی؟ تو کہا دیکھو میں غریب ہوں، اتنا مسکین ہوں، اتنا بدحال ہوں اور یہودی ہوں، جبکہ دنیا تو میرے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اب میں تو یہاں قید خانے میں رہ رہا ہوں، جنت کہاں ہے میرے لیے؟ تو اس تابعی نے جواب دیا، جو تجھے اللہ نے یہاں ڈھیل دی نا، یہی جنت والی نعمت ہے تیرے لیے، چونکہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہی جنت ہے جو اتنے آسانی سے تو دنیا میں جی رہا ہے۔ ایسا کوئی غریب آدمی پوچھ سکتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان نہیں لاتا ہوں لیکن غریب ہوں، میرے لیے کہاں جنت ہے؟ جنت ہے اس دوزخ کے مقابلے میں، ہی جنت ہے اس کی۔ وہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو جنت میں رہنا ایک طرح سے ہو۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا زیادہ ہے کہ پیروں کے ٹخنے تک آئیں گا، وہ پیر کا جو ٹخنا ہوتا ہے نا وہاں تک آئیں گا، لیکن اس کی شدت یہ ہوگی کہ اس کا سر جو ہے، سر کے اندر بھیجا ایسا کھولیں گا جیسے ہانڈیا کے اندر آپ کھانا بناتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کھولتے چیزیں آواز کرتی، ویسا کھولیں گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب جو کافر کو ملنے والا، اور یہ وہ کافر ہوں گے یاد رکھیں جس کو سب سے ہلکا ملے گا، جو بہت نیکیاں کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ سب سے ہلکا یہ ہے کہ وہ وہاں تک جلے گا لیکن اندر بھیجا کھولیں گا اس کا، اندازہ لگا یہ موت نہیں ہے اور بھیجا کھول رہا ہے کہ اس کا تکلیف کیا ہوگی۔ ایک سمپل سر کے اندر درد ہو جائے، خون کم جائے، یا کوئی وہ چمک نکل رہی بولتے نا وہ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ برین ہیمریج کے اندر جو ہو رہا ہے تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے، دیکھیے سر پھٹ جا رہا ہے، کیا تکلیف سے انسان مرتا ہے۔ ہاں اب وہ ابل رہا ہے بولے تو کیا ہوں، وہی اتنی تکلیف کے باوجود دنیا میں تو اتنے اچھے سے یہی جنت ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا نافرمان بندوں کا اللہ نوازتا ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اس کے اپنے طریقہ کار ہے، آپ اپنا عمل کرتے جائیے، اور یہ ان کے لیے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس لانا چاہ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں اور بڑھانا چاہ رہا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے، تو وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ایسی چیزوں کو دیکھیں ناراض نہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں، ہم ہی کیوں، دیکھو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے، گھر میں کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، ان کے گھر میں دیکھو بچے بھی ہیں، مال بھی ہے اور دولت بھی ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں آتے جا رہی، آپ ان کو چھوڑ دیجیے، چونکہ آپ نے یہ سب نماز اس کے لیے کی کہ یہ سب ملے نہیں، پھر یہ سب چیزیں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اچھی صحت دی، زندگی دی، زندگی کو اور بڑھا رہا ہے، چونکہ ایک اچھے انسان کی جو علامت یہ ہے، یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک نعمت جو انسان پہ ہوتی ہے یہ ہے کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے اور وہ نیک ہو، اور لمبی عمر دے اور گناہ گار ہو، یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ تو لہٰذا آپ کو زندگی دے رہا ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ آپ نیکیوں کے بدلہ دنیا میں نہ چاہیں، ورنہ یاد رکھیں دنیا میں ہم بدلے لے لیں گے تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پریشان نہ ہو، اللہ کی مشیت ہے، مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے جو کرتا ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔